پیدا کیا، پھر کرم یہ کیا کہ اس کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ اس پر اس کا جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور کثرت سے اس مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے، صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس لیے یہ رمضان کی تیاریوں کا بہت بہترین مہینہ ہے۔ یہیں سے اگر ہم آغاز کریں گے تو رمضان بھی ہمارا اتنا ہی شاندار طریقے سے گزرے گا۔ پھر اب اس مہینے میں 6 تاریخ کو حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی وصال کا دن ہے۔ کون غریب نواز؟ جنہوں نے سارے ہندوستان پر سب سے زیادہ اگر کسی ہستی نے احسان کیا ہے تو وہ حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز کی ذات ہے، اور اگر ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے تو گویا ہم اپنے محسن کے احسان کو جھٹلانے والے کہلائیں گے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت غریب نواز صرف اس ہندوستان میں توحید کا جام نہیں پلایا، یہ تو چھوٹا خطہ ہے اب جس میں ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، جسے اکھنڈ بھارت کہا جاتا تھا۔ اس پورے بھارت کے جو ہے نا سلطان ہند تھے حضرت غریب نواز کی ذات، جس میں برما بھی آتا ہے، جس میں نیپال بھی آتا ہے، جس میں بھوٹان بھی آتا ہے، جس میں پاکستان بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، سری لنکا بھی آتا ہے، اور ہمارا اب موجودہ ہندوستان بھی آتا ہے۔ اتنے بڑے خطے پر اگر کسی نے احسان کیا تو اس کا نام غریب نواز ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ اعلیٰ خاندان۔ ان کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت امام حسین کی اولاد تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کی والدہ ماجدہ ام الورا وہ حضرت امام حسن کی جو ہے نا اولادوں میں سے تھے، یعنی ماں باپ دونوں حسنی اور حسینی تھے۔ ان دونوں کی گود میں کھیلنے والے کا نام معین الدین چشتی ہے، اور والد گرامی وقت کے ولی گزرے، وقت کے قرآن کے عالم گزرے ہوں۔ اس علاقۂ سجستان کے وہ قاضی القضات تھے، بہت نام تھا ان کا۔ ان کی والدہ انتہائی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، وہ وقت کی ولیہ تھی وہ خود بھی، اور وہ خود بھی حافظ قرآن تھی، اور قرآن مجید حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کم عمری ہی میں حافظ قرآن آپ ہو گئے، قرآن مجید کو مکمل کر لیا۔ آپ ہر ولی کی زندگی دیکھیں، جس بھی ولی کو آپ پڑھیں گے، سب سے اگر نمایاں کوئی بات اس میں نظر آئے گی آپ کو، وہ یہ ہوگی کہ وہ قرآن مجید کا حافظ ہوگا یا عالم ہوگا۔ آپ خود حضرت خواجہ ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ 9 سال کی عمر مبارکہ میں حافظ قرآن ہو گئے۔ اگر آپ ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، وہ بھی وقت کے جو ہے نا عالم دین تھے۔ ان کے 2 بیٹے وقت کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، ایک بیٹے جید حافظ قرآن ان کے رہے۔ یعنی آپ جن کی بھی زندگی کو دیکھیں، آپ قرآن سے ان کا تعلق بڑا گہرا رہا۔ تو اس لیے ہم جب بھی ان کے مزاروں پر جائیں، یقین مانیں آپ، دنیا طلب کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اگر قرآن کا فیضان بھی ان سے مانگیں گے تو یہی سب سے زیادہ ان کا فیض ہوگا۔ ان اللہ والوں نے پوری زندگی اپنی قرآن و حدیث کے مطابق گزاری، اور قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوئے گزاری ہے۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی کم عمری ہی میں آپ جو ہے نا حافظ قرآن ہو گئے۔ 14 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا۔
اب اس کے بعد حالات بدل گئے، مال کی تقسیم ہوئی، تو اس میں آپ کے حصے میں جو آیا وہ ایک پنچکی، ایک انگور کا باغ اور کچھ مال۔ آپ انگور کے باغ کی دیکھ بھال کرنے لگ گئے۔ اسی اثنا میں ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے، وہ مجذوب تھے، دیوانے تھے، وہ بچے ان کو ستا رہے تھے، تو وہ بچوں کے ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے وہ انگور کے باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ آج بھی بچوں کی کیفیت دیکھیں آپ، جو کوئی بھی دیوانہ نظر آتا ہے اس کو ستانے لگ جاتے ہیں، اور بعض کی تو ایسی کیفیت ہوتی، ابھی انہیں پاگل ہونے کو نہیں رہتا، بچے ستا کے پاگل کر دیتے ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں اپنے علاقوں میں کہ کوئی آدمی اگر تم اس کو کچھ نام بگاڑ کر اگر اسے پکاریں تو وہ چیڑ میں آتا ہے، پتھر لے کر مارتا ہے، تو دوسرا اشارہ کرتا ہے کہ تو بھی اسی نام سے پکار۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری تربیتوں کے حالات ہے۔ لیکن غریب نواز کو ان کی والدین نے بڑی اچھی تربیت کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو تمہیں دیوانہ نظر آ رہا ہے، بظاہر دنیا کی نظر میں تو یہ دیوانہ ہے، در حقیقت یہ اللہ کے جو ہے نا اس کی وحدانیت میں گم ہو کر دیوانہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کی یاد میں گم ہو کر دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ باغ میں داخل ہوئے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کم عمر ہیں آپ، لیکن ادب دیکھو آپ کا، آپ قریب جا کر انہیں سلام کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو بوسہ لیتے ہیں۔ تو وہ ابراہیم قندوزی پریشان ہوتے ہیں، ایک طرف بچوں کا حال دیکھو، مجھے پتھر سے مار رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں، اور اس بچے کا حال دیکھو کہ یہ میرے ہاتھ کو چوم رہا ہے اور مجھے ادب سے سلام کر رہا ہے۔ تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے یقیناً اس کے والدین بڑے شریف ہیں۔ تو بچوں، تمہارا کسی کو ستانا بھی در حقیقت تمہارے ماں باپ پر تانا کسنے کے برابر ہے۔ یاد رکھو، وہ تم نہیں ستا رہے بلکہ تمہارے ماں باپ کی تربیت جو ہے نا ستانے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس لیے بچوں کو ستاتا ہوا دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بچہ شریر ہے، بلکہ یہ کہتا ہے ان خود ایسا ہے تو یقیناً اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے۔ بزرگ اور عزیز ساتھیوں، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تربیت کیونکہ آپ کے اعلیٰ قسم سے ہوئی تھی، آپ ہاتھ چومتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ بیٹھیے، میں ایک انگور کا خوشہ توڑ کر لاتا ہوں تاکہ آپ اس کو تناول کر سکے، کھا لیں۔ آپ جا کر ایک بہترین انگور کا خوشہ توڑتے ہیں، اسے دھو کر آپ سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اسے کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد بچے کے اخلاق سے، یعنی غریب نواز کے اخلاق کے ساتھ وہ جو ان کا برتاؤ تھا وہ دیکھ کر پوچھتے ہیں، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت غریب نواز اس وقت فرماتے ہیں کہ حضور میرا نام میرے والدین نے حسن رکھا ہے۔ آپ کا نام اصل کیا تھا؟ حسن تھا، حسن رکھا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یقیناً آپ حسن ہو، کیونکہ آپ کے اخلاق ہی اتنے اعلیٰ ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے میرے پاس آپ کے لیے کچھ امانت ہے۔ تو غریب نواز پریشان ہو گئے، میرے لیے کیا امانت ہو سکتی؟ آپ جھولی میں سے اپنے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں جو آدھا باقی ہے، آدھا کھا لیے ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ 30 سال سے سنبھال کر رکھا ہوں، اس آدھے روٹی کے ٹکڑے کو 30 سال سے سنبھال کر رکھا ہوں۔ میں جس مرشد کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو دیا تھا ان کا نام تھا حضرت شریف الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی شریف الدین زنجانی۔ یہ سلسلہ چشت کے بڑے اکابرین میں سے ان کا نام آتا ہے۔ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا، انہوں نے مجھے آدھی روٹی کھلائی تھی اور آدھی روٹی میرے جھولی میں ڈال کر کہا تھا کہ اے ابراہیم، ایک وقت آئے گا، حسن نام کا ایک بچہ ہوگا جس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوں گے،
اس بچے کو یہ ہماری طرف سے امانت ہے، تم اس تک پہنچا دینا۔ تو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت غریب نواز کو انہوں نے اپنے منہ میں اس روٹی کو چبایا، اس کے بعد اپنے منہ میں سے نکال کر ان کے منہ میں ڈالا، اپنا جھوٹا انہیں دیا۔ غریب نواز نے بہت ادب کے ساتھ ان چیزوں کو لیا۔ آج ہمارے پاس حالات کیا ہے، میں گلاس پی کو تمہاں کو دیا تو تم دھو کو کھنگال کو پھر بھر لے کو پی رہے، میں بھی ایسی کر رہا ہوں۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور آج ہمارا حال کیا ہے، محض جو ہے نا جھوٹا نہیں پینے کے خاطر دعوتوں میں یوز اینڈ تھرو گلاساں ہمیں رکھتے ہیں۔ وہ پلاسٹک کے گلاساں ہیں جس میں کتنے جراثیم ہوتے پتہ نہیں، محض میرے جھوٹے سے بچنے کی خاطر وہ کئی جراثیم کے ساتھ پلاسٹک کے پانی جو ہے نا گلاس سے پانی پینے کو وہ بہترین سمجھ رہا ہے، پاکیزہ سمجھ رہا ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور یقین مانیں آپ، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہماری ہیں، لیکن اگر کسی مومن کا جھوٹا میں پی لیتا ہوں، بظاہر جو ظاہری بیماریاں ہیں جسم کی میری، وہ بھی جو ہے نا اللہ اس میں بھی شفا دیتا ہے، اور میری جو باطنی بیماریاں ہیں اس میں بھی شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے بڑوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا بچا ہوا کھانا بھی کھاتے ہیں اور ان کا جھوٹا پانی بھی پیتے ہیں، اور آج تک بھی وہ سلسلہ پیران طریقت کے یہاں چلتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کو بیعت کراتے ہیں، مرید کراتے ہیں، سب سے پہلے پیر و مرشد جو ہے نا اپنا جھوٹا اسے پلاتا ہے۔ تو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت غریب نواز کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے۔ آپ جیسے ہی وہ نوالا کھا لیے، آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، آپ کو یہ دنیا فانی نظر آنے لگ گئی۔ اسی وقت آپ جو ہے نا پنچکی کو، انگور کے باغ کو، سب کو فروخت کر دیا اور غریبوں میں تقسیم کر کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ بخارا چلے گئے۔ علم کا ایسا شوق، علم کا ایسا ذوق۔ بچوں کا حال دیکھو، ہمارے پورے اسکولوں میں دیکھو تم، خالی پڑے ہوئے ہیں اسکولاں، سرکاری اسکولوں کے حالات دیکھو ہمارے، اور ہمارے بچے دیکھو گھڑوں میں، قبرستانوں میں، ادھر ادھر، چھوٹی عمروں میں بچے گندی حالتوں میں پھر رہے ہیں، نہ ماں باپ کو خیال آ رہا، نہ ذمہ داروں کو خیال۔ ایسی زندگیاں ہم جی رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اسکولاں ہیں، مدارس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم بچوں کو تعلیم دینے کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ اور غریب نواز کی والدین یہ بتا دیے ہیں کہ دیکھو، اگر بچے کا سب سے بڑا کوئی حق ہے تو وہ یہ ہے کہ اسے اچھی تعلیم دی جائے۔ آپ بخارا چلے گئے، وہاں سے علم حدیث کو حاصل کیا، پھر سمرقند چلے گئے، وہاں سے علم قرآن کو حاصل کیا، علم فقہ کو حاصل کیا۔ وہاں پر سمرقند میں ایک بزرگ ہستی نے کہا کہ اے حسن، ابھی جو تم جس طلب میں نکلے ہو وہ طلب کو اگر پورا کرنا ہے، یہاں سے قریب علاقہ ہارون کا علاقہ ہے، وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے، وہاں جاؤ، آپ کی طلب جو ہے نا وہاں پوری ہوگی۔ آپ وہاں چلے جاتے ہیں، 1.5-2 سال تک آپ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں گزارتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خانقاہ میں گزارنے کے بعد وہ پیر و مرشد آپ کے معاملات سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ کو اپنے سفر حج میں ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ، اس کے بعد مدینہ منورہ آتے ہیں، حضور کے روضے کے سامنے ٹھہر کر سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرا بھی سلام لیجئے اور میرے حسن کا بھی سلام لیجئے۔ تو اندر سے مزار مبارکہ سے آواز آتی ہے، روضہ مبارکہ سے آواز آتی ہے کہ اے عثمان، ہم نے حسن کو بطور دین کی مددگار کے، یعنی معین الدین کے چن لیا ہے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ معین الدین نام آپ کے والدین کا نام رکھا ہوا نہیں، یہ کسی بزرگ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس نام سے آپ کو پکارا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی عظیم ہستی ہندوستان میں جب آئی، یہاں کیا تھا بولو آپ؟ سوائے کفر کے کچھ نہیں تھا، سوائے شرک کے کچھ نہیں تھا۔ اگر توحید کا جام
سب سے زیادہ کسی نے مخلوق کو پلایا ہے تو وہ حضرت معین الدین چشتی کی ذات ہے۔ آج مساجد میں اگر اللہ اکبر کی اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، ہماری بستیوں میں اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری خانقاہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہے، ہمارے مدارس جو نظر آ رہے ہیں، ان سب میں اگر کسی کی سب سے زیادہ جو ہے نا قربانیاں پوشیدہ ہیں تو وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی حضرت کی زندگی کو جو ہے نا سنانے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے امید ہے، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار سب سے پہلے مولا مجھ بولنے والے کو صحیح معنوں میں غریب نواز کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا، پھر سننے والوں کو اسی دولت سے نواز۔ وما علینا الا البلاغ۔